لیں جی دیکھیں کیا خوبصورت کلرفل مشروب میرے ہاتھ میں ہے، اور اس موسم کے مطابق بہترین یہ سوغات ہے۔ فلیور بھی اچھا ہے، ذائقہ بھی اچھا ہے۔ اب آپ کا دل للچا رہا ہوگا، جن لوگوں نے ناشتہ کر لیا اب اس کے بعد وہ چاہ رہے ہوں گے کہ ایسے ہی کوئی ٹھنڈا مشروب پئیں، تو جی ہمارا ٹاپک بھی یہ ہے۔ آج کے ٹاپک میں ہم اپنے اس ہیلتھ اینڈ فٹنس کے سیگمنٹ میں یہی بات کرنے والے ہیں کہ اس موسم میں ٹھنڈے میٹھے کھٹے مشروبات اچھے لگتے ہیں، اور مختلف اوقات میں مختلف مشروبات پینے چاہیے، ان کی افادیت کیا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت خواں ہیں حافظ عثمان ڈوگر، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان، آپ سنائیں۔ ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، مہمان ہیں، جب بھی آتے ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی یہ بھی نئی چیز ہیلتھ اینڈ فٹنس کے حوالے سے بتا کے جاتے ہیں۔ ماہر طب ہے معروف، نام ہے ان کا حکیم نصر اللہ گوندل صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ حکیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ آپ آئے ہیں، ایک تو ویسی رونق سی فیل ہو رہی ہے، خوشبو بڑی اچھی آپ نے لگائی ہوئی ہے، ویری نائس فریگرنس جی، بڑی اچھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈرنکس ہمیں یہاں پہ سامنے دیکھنے کو مل رہے ہیں، یہ ان کی آمد کے ساتھ فوری طور پہ ہمیں یہ بھی مل گئے۔ سو دو بڑی خوشگوار تبدیلیاں ہیں، اچھا ایک پلیزنٹ سا ماحول ہے، اس پہ ہم بات بھی کریں گے۔ لے جی، ابھی یہ جو ڈرنک ہم پی رہے ہیں یہ بھی گرمیوں کی ایک سوغات ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہمارے جو کچن کے ہیڈ ہیں نعمان صاحب، ابھی وہ تشریف لا اور کہتے ہیں کہ اس میں زیرہ بھی ہے، سونف بھی ہے، تخم ملنگا بھی ہے، اور اس کے اندر لیمن بھی ہے، اور منٹ بھی مجھے نظر آ رہا ہے۔ سو بڑی محنت کی، ہارڈ ورک دیٹ آلویز کیپس اے لاؤڈ ساؤنڈ، کہ جب آپ محنت کرتے ہیں تو پھر اس کا صلہ نظر آتا ہے، تو بڑا اچھا اس کا ایک گھونٹ لے کے آپ کو احساس بھی ہو رہا ہے۔ اچھا ایک چیز اور ہے یہ میرے سامنے، یہ ہے شربت مفر جان، یہ بھی خوبصورت ایک شربت کے حوالے سے باٹل میرے سامنے پڑی ہے۔ تو اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جی، چونکہ ہم شربتوں کی بات کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں اس موسم کے حوالے سے، حکیم صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ حکیم صاحب آپ تو لگتا ہے بڑے مشروب بناتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، پتہ ہوگا اس موسم کے حوالے سے، تو جو موسم شروع ہو گیا اس میں کیسے مشروبات پینے چاہیے؟ طب یونانی میں اور طب نبوی میں جی جو مشروبات ہیں ان کا ایک پورا سبجیکٹ ہے جی، اور سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے طب نبوی کے حوالے سے، جی، کیونکہ یہ ایک ہمیں ایسی کچھ ہدایات ہیں جو ہماری صحت کے لیے بڑی ضروری ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی ہمیں اور گائیڈ لائن ہو نہیں سکتی۔ میں آج بھی، بلکہ صبح میں خود بھی پی کے آیا ہوں، اور کافی دوستوں کو گرمیوں میں تو میں ضروری ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشروبات تھے ان میں سب سے جو مشہور، سب سے زیادہ پیا جانے والا، اور صحابہ کرام میں جو عام استعمال میں تھا اور مسلمانوں کا ایک بہترین مشروب تھا، ابھی میں دیکھتا ہوں وہ معاشرے میں نا تھوڑا لوگ کم ہو گئے ہیں اس کو پینے والے، لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ جی، یعنی میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا کوئی انرجی ڈرنک نہیں ہو سکتا، اس سے اچھا کوئی ایسا مشروب کہ جس سے آپ کی پیاس بھی کم ہو اور جسم کو طاقت بھی ملے، کوئی ایسی چیز نہیں بن سکتی۔ تو بڑا سادہ، سمپل، اور بنانے میں بھی بہت آسان ہے، استعمال کا طریقہ بہت آسان ہے، لیکن شاید ہم سستی کرتے ہیں، اس وجہ سے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو میں تھوڑا وہ ریمائنڈر دینا چاہتا ہوں کہ اس کو ہم ضرور اپنی روٹین کی لائف میں شامل کریں، بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں، اور خود بھی ہمیں اس کو پینا چاہیے، اور اس سے جو انسٹنٹ انرجی ملتی ہے اور جسم کے منرل اور نیوٹریشن باڈی کی جو پوری ہوتی ہے وہ شاید کسی اور مشروب سے نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اتنا فائدہ مند ہے؟ اتنا فائدہ مند ہے، اور اس میں سمپل اور سادہ سا طریقہ ہے کہ آپ کھجور لیں، 7 دانے لے لیں، 11 دانے لے لیں، کوئی طاق ایک مسنون طریقہ ہے دانے لے کے کھجور کے، کوئی بھی کسی قسم کی بھی کھجور ہو، اگر اچھی کوالٹی کی ہو زیادہ اچھا ہے، اس کی گٹھلیاں نکال کے آپ سمپل 1 لیٹر پانی میں بھگو کے رکھ دیں، ٹھیک ہے، اور اس کو 12 گھنٹے کے لیے رکھ دیں،
यानी अगर हमने रात को भिगोया सुबह तक उसको पड़ा रहने दें, और सुबह हाथ धोने के बाद आप उसको हाथ से मसल के उस पानी को पौन लें और किसी बोतल में, जग में या किसी भी बर्तन में, अगर शीशे का बर्तन हो ज़्यादा अच्छा है, तो उसको रख दें, आप फ्रिज में रख दें या बाहर रख दें, जिस तरह का आपको उसका टेम्परेचर पसंद है, तो वो पानी आप सारा दिन पीते रहें। अच्छा, कुछ नहीं मिक्स करना, कुछ भी इसमें गूदा लैदा कर alteration की दें ज़रूरत और जो पानी उसमें से निकला है, यानी है, गूदे को मसल लें जितना निकल जाए, छाननी ठीक से है। छान के। ठीक है। ये नबीज़ इसका नाम है अरबी में ना, अच्छा, और ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस दिन भी, आगे रात को भी, यानी अगले दिन इसको तकरीबन 34-36 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। यानी इसमें अगर खमीर पड़ना शुरू हो जाए ना, फिर उसको आप ज़ाया कर दें या नेक्स्ट फिर दोबारा ताज़ा फ्रेश बना लें। हाँ जी, ठीक है। और ये बच्चों के लिए और मज़ेदार भी है, यानी सबसे बड़ी बात है कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। मैंने करके देखा है, वैसे मीठा भी होता है और खाली पेट तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा मैंने लगता है, इसको try थोड़ा करके ठंडा अगर उसको किया तो। इसमें कुछ जो लोग गर्मी के मरीज़ हैं, तिब में ना एक मिजाज का भी कंसेप्ट है, वो इसी के अंदर 1-2 चम्मच जौ भी डाल सकते हैं। जौ, सिंपल सादे जौ पिसे हुए, कुटे हुए, वो डाल दें तो इसकी अफादियत फिर थोड़ी मिजाजन ठंडी भी हो जाएगी और मज़ीद ये फ़ायदेमंद भी हो जाएगा। यानी बर्निंग के लिए, मैदे की जलन के लिए, हाथ पाँव की जलन के लिए। आजकल गर्मी में अक्सर लोगों को ना, क्योंकि हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि लोग ये शिकायत करते हैं कि पाँव की तलियाँ जलती हैं, हाथों से वो गर्मी निकलती है, या इस तरह के जो गर्मी के मसाइल हैं, उसमें अगर वो 2 चम्मच जौ डाल लें तो फिर तो और मज़ेदार, उसका मिजाजन, वो उसकी हरारत कम हो जाएगी। ठीक है। उसमें थोड़ी रतूबात ज़्यादा होंगी और जिस्म की गर्मी का इलाज भी हो जाएगा। ठीक है। ये तो एक मसनून मशरूब है, नबीज़, जिसको हमने तर्क किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये हर घर में जो मुसलमान हैं रोज़ाना बनना चाहिए। अच्छा, जिस आप फरमा रहे हैं कि अगर 11, 7, 9 जितनी भी आपने कहा कि आप उसको ताक में लें, जुफ्त में ना लें। जी जी। पानी कितना डालें उसमें? अगर 11 खजूरें हैं तो 2 1 लीटर इतनी खजूरों के लिए काफ़ी है। 11 दाने हों तो 1 लीटर पानी। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा खजूरें डालें। ठीक है। हाँ जी, ये एक बहुत अच्छा मशरूब है। मैं जो अपने नाजरीन को बताना चाहता था कि इसको हम घर की रूटीन के मशरूबात में शामिल करें। ठीक है। सबसे पहले तो ठीक है। और इसके बाद एक और बड़ा ट्रेडिशनल हमारा मशरूब था जिसको आजकल हमने छोड़ा हुआ है, वो है सत्तू। अच्छा, सत्तू जो है ये भी बारले जौ से ही वो बनते हैं। जौ को भून के उसको थोड़ा कूटा जाता है। इसमें फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। आजकल ये जो न्यूट्रिशन के वो चले हुए हैं ना बातें कि गुड फाइबर लेना चाहिए, गुड फाइबर लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं ना, अगर सत्तू अगर कोई इस्तेमाल करता है, इससे अच्छा गुड फाइबर किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता। अच्छा। और गर्मियों के लिए ये है भी बहुत ज़बरदस्त। इसमें साथ अगर शक्कर जब शामिल होती है, यानी कुछ मरीज़ जो शुगर वगैरह के हैं उनको थोड़ी चलो एहतियात के साथ, बाकी आम लोग जो हैं ख़ुसूसन नौजवान या जो बाकी रूटीन में हम मशरूबात पीने वाले लोग हैं, उनके लिए तो ये इतना ज़बरदस्त न्यूट्रिशनल ड्रिंक है कि हमारा ट्रेडिशन इलाकाई भी है। और मैं समझता हूँ कि जैसे भी हो, ये जो 2 महीने हैं ना आगे, यानी ये मई के बाद जून जुलाई के, जी जी, इसमें इससे अच्छा कोई मशरूब नहीं हो सकता अगर तिब्बी नुक्ता नज़र से देखा जाए। ठीक है। आपने बताया सत्तू, मैंने देखा उसमें बहुत सारी चीज़ें लोग ऐड कर देते हैं, जैसे तुख मलंगा डाल देते हैं उसमें, वो क्या होता है, गोंद कतीरा आई गेस, वो डाल देते हैं और लेमन डाल देते हैं गुड़ के साथ मिक्स। ये सारी चीज़ें मिक्स करना जो असल में सत्तू की बेसिक रेसिपी है ना, वो तो है कि शक्कर, गुड़ और सत्तू, यानी जौ का वो पाउडर। अच्छा। अब इसको इतनी ही अगर मिकदार में भी ले लिया जाए ना, यानी 2 चीज़ों के साथ ही, तो इसका अपना टेस्ट बहुत अच्छा है। इसकी फार्मूलेशन ज़रा एक मखसूस है। आप कभी देखें ना, जो लोग ये सत्तू बना के पिलाते हैं, वो थोड़ा उसको वो उसमें मदानी चलाते हैं, एक ना मिक्स कर देते हैं। उसको मिक्स करने के लिए थोड़ा टाइम देना होता है। वो बिल्कुल एक थिक सा स्मूदी सी बन जाती है। और जब वो ठंडा हो, फिर उसमें शक्कर मिली हो और जौ का वो पाउडर मिला हो, फिर नेचुरली तो नई जनरेशन को, ये बच्चों को, वालिदैन को चाहिए ये टेस्ट डेवलप करें। ठीक है। यानी उसका बहुत अच्छा टेस्ट है। सिर्फ ये 2 चीज़ें बहुत, सिर्फ 2 चीज़ें।
تو یہ انف ہے، اور اس کے اتنی 2 چیزوں کی بھی بہت زیادہ افادیت ہے، اور ڈیلی لے سکتے ہیں یہ؟ اس سے معدے کا نظام ٹھیک ہوتا ہے، جگر کے افعال و اثرات بہتر ہوتے ہیں، گرمی ٹھیک رہتی ہے، ہاتھ پاؤں کی جلن ٹھیک ہوتی ہے، آنتوں کا نظام ٹھیک ہوتا ہے، تھوڑی بہت جن کو یہ کنسٹیپیشن قبض کا مسئلہ ہو جاتا ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں بھی اس سے بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ اتنا یعنی روٹین میں استعمال کرنے سے اس کے فائدے ہیں گرمیوں میں کہ پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے ستو کے اوپر. اچھا سر، یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس کا فائدہ، اور یہ ڈیلی لے سکتے ہیں؟ ڈیلی گرمیوں میں تو ڈیلی لیا جا سکتا ہے، اور ایک گلاس اس کا جو ہے نا 250 ml، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ گرمیوں میں اگر کوئی لیتا ہے تو گرمی کا کوئی سائیڈ افیکٹ اس پہ نہیں ہوتا. اچھا نہیں، ایک وقت یا 2 ٹائم بھی لے سکتے ہیں؟ ایک 250 ml تو ضروری ہے، اگر اس سے زیادہ بھی لینا چاہیں تو ایک جوان بندہ لے سکتا ہے، لے سکتے ہیں، حرج نہیں ہے اس میں. پیاس کے حساب سے پیاس. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت ٹھنڈا کر کے پیتے ہیں، یہ ستو ہو یا کوئی ڈرنک ہو، کوئی بھی یہ تھوڑا جو ہے نا باڈی کے جو ٹمپریچر ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ ٹھنڈی کوئی بھی چیز وہ یکدم جب آپ کے جسم کے باڈی ٹمپریچر کو ڈسٹرب کرتی ہے تو اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. کوشش کرنا چاہیے کہ تھوڑا ٹھنڈا کر لیں، نارمل ٹھنڈا ہو تو زیادہ بہتر ہے، معتدل سا ہو. ہاں معتدل سا. لیکن کچھ لوگ اتنی زیادہ برف ڈالتے کہتے ہیں ٹھنڈ پہ رہی، وہ اصل میں نقصان دہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ وقتی تو ٹھنڈ پڑتی ہے، لیکن اس میں پھر تھوڑے سائیڈ افیکٹ ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے کہ یکدم باڈی کا ٹمپریچر ڈسٹرب ہو جائے تو وہ جوان بندے تو برداشت کر جاتے ہیں، اسپیشلی جو تھوڑے زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، لیور کے لیے اور بہت چھوٹے نقصان بچوں کو بھی تھوڑا اس چیز سے بچانا چاہیے. اچھا حکیم صاحب، ایک چیز اور بتائیے گا، لیمو پانی کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے، میں بھی کرتا ہوں اس موسم میں بہت زیادہ. ہمارے گلی محلوں میں، ہمارے روڈز پہ اب تو باقاعدہ پروفیشنل دکان بن گئی ہیں، آؤٹ لیٹس بن گئی. لیمو پانی کتنا فائدہ مند ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. جی، یہ میں چاہ رہا تھا یہ چیز بھی لوگوں کو بتائی جائے کہ مشروبات کا نا کچھ موسم سے بڑی کنیکٹیوٹی ہے. جو آگے موسم ابھی آئے گا نا ساون بھادو کا، جس میں تھوڑی موسم میں نمی زیادہ آ جاتی ہے، یعنی مئی جون جولائی اگست کے آس پاس یہ شروع ہو جاتا ہے، جولائی اور اگست، یہ 2 مہینے، یعنی جب موسم میں نمی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس یعنی نمی والے موسم میں لیمو پانی سے اچھا کوئی مشروب نہیں. جی، جب آپ لیمن ڈال کے پیتے ہیں نا تو جسم میں حرارت کی وجہ سے جو دل کے اندر گھبراہٹ کی کیفیت ہوتی ہے، دل کے مسل پھیل رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو لیمو کی سٹرس پن ہے اس کے اندر، اور وٹامن سی ہے، اور اس کے اندر جو ترشی ہے نا، وہ انسٹنٹ دل کو طاقت دیتی ہے. اچھا. اور وہ جو مسل کے اندر پھیلاؤ کی کیفیت ہو رہتی ہے، گھبراہٹ کی کیفیت ہے، اس کو فوراً ختم کر دیتی ہے. تو لیمو پانی یہ بہت اچھا مشروب ہے، اور ساون بھادو یعنی یہ جولائی اگست میں اس کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے. اچھا. جو شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ چینی کے بغیر کر لیں، اگر کسی کو شوگر کا مسئلہ نہیں وہ شکر ڈال لیں، شہد ڈال لیں، یا بچوں کے لیے تھوڑا بہت اگر چینی ڈالی جائے تو کوئی حرج نہیں. یہ گھر میں بنا کے استعمال کریں، گلی محلوں میں جو سائڈ پہ ریڑیاں اس میں وہ نان ہائیجینک، اور پھر اس میں مسائل وہ آج کل کیمیکلز بھی ڈالتے ہیں اس کی کوانٹٹی بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور وہ لیمو کی جگہ پہ اس میں کچھ بھی آرٹیفیشل وہ جو سٹرس وغیرہ ہے وہ ڈال دیتے ہیں. اچھا سر، جو گنے کے حوالے سے بتائیں، گنے کا جوس، گنے کا جو مشروب ہے نا جی، یہ بھی تھوڑی مناسب مقدار میں لینا چاہیے، کیونکہ اس میں مٹھاس بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسپیشلی جو موٹاپا کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، یا لیور فیٹی کے مریض ہیں، ان کو تو بالکل اس سے پرہیز کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں جو شوگر لیول ہے نا وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وزن بھی بڑھاتا ہے، شوگر کو بھی ہائی کرے گا، اور لیور فیٹی والے مریضوں کو بھی تنگ کرتا ہے، پھارا کر دیتا ہے. جی. تو باقی جو لیبر طبقہ ہے، ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں، یا جو نوجوان ایسے کہ جو ورزش وغیرہ زیادہ کرتے ہیں، اگر وہ لے لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھا مشروب ہے. اس میں بھی اگر کوئی لیمن تھوڑا ادرک ڈال لیا جائے تو وہ اس کا ٹیسٹ بھی امپروو ہو جاتا ہے، اور وہ ہضم بھی جلدی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں معتدل رہ کے میانہ روی سے چلتے رہیں تو ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے مجھے ایک ڈرنک بتایا تھا، وہ تو بڑا زبردست مجھے لگا، کھجورے اور تربوز. تربوز ود آل اس کے اندر جو سیڈز ہیں، بیج ہیں، سارے ان سب کو بلینڈ کر کے آپ صبح خالی پیٹ پی لیں. یہ نہیں کہ گودا لیدا نکال دینا، سب کو مکس کر کے. سر کیا ڈرنک بنتا ہے وہ، اس کا کیا فائدہ؟ اس کا اصل میں یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے کہ جو دماغی کام زیادہ کرتے ہیں، یا بچے جو پڑھنے والے ہیں، یا ایسے لوگ جن کا ویٹ تھوڑا کم ہے،
ویٹ اس سے تھوڑا بڑھتا ہے. تو ان کے لیے تو یہ بہت ہی نیوٹریشنل ڈرنک ہے. یعنی اگر بچوں کو جب وہ اسکول سے گھر آتے ہیں نا, والدین کے لیے یہ اسپیشلی میں ریکمینڈ کروں گا کہ آج کل تربوز کا موسم ہے, اور تربوز میں کھجوریں ڈال کے چینی کی جگہ پہ اس کی سمودی بنا لیں. بہت مزے کا بنتا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں, اور وہ نیچرل فارم میں ہماری اپروچ میں بھی ہیں. جی. بعض دفعہ ہم صرف سستی کرتے ہیں, اور یہ جو ایک وہ بلینڈر ہے نا, یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے. ہاں جی. اور جب مہمان آئیں یا کوئی بچوں کے لیے بھی اور فیملی کے لیے بھی تھوڑا یہ کوشش کر کے ہمیں نیچرل فارم میں ایسی چیزیں ہیں کہ ہر چیز, سبزیاں اویلیبل ہیں, فروٹس اویلیبل ہیں, موسمی چیزیں ہمارے ملک میں, سستے پھل بھی ملتے ہیں, تو سمودیز بنا کے بچوں کو عادت ڈالیں. اس سے بہت ساری جو ان کی نیوٹریشن ویلیو ہے وہ بھی پوری ہوگی, اور وہ ٹیسٹی بھی چیزیں بنتی ہیں. ایک چیز ابھی میں آگے ذکر کروں گا جی کہ جو بچوں کی گروتھ کے لیے آج کل بڑا مسئلہ ہے کہ بچے جو بازار کی چیزیں کھاتے ہیں, اور یہ جو رنگ برنگے جو ڈرنکس ہیں بازار کے, جو کیفین والے بھی اور نقصان دہ بھی ہوتے ہیں, پھر وہ پیکجنگ فوڈ بچے زیادہ لے رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کا جو گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اس پہ ہم اسپیشلی آج ایک والدین کے لیے چیز ذکر کریں گے کہ وہ اس ڈرنک کو بنا کے, جو بہت ٹیسٹی بھی بنتا ہے, اور اس سے انشاءاللہ بچوں کی گروتھ بہت تیزی سے بہتر بھی ہوگی, اور وہ مضبوط بھی ہوں گے جسمانی طور پہ بھی اور دماغی طور پہ. دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے بڑا سا ٹائم لیں, لیکن 2 منٹ رہ گئے ہیں صرف میرے پاس, اور میں چاہ رہا تھا کانجی کا بھی پوچھ لوں, املی آلو بخارے کا بھی پوچھ لوں. اب آپ کو جیسے بہتر لگتا ہے, اگر آپ یہ ڈرنک بتانا چاہ رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں, تو وہ آپ جلدی سے بتا دیجئے, پھر ہم کلوزنگ کی طرف چلیں. ہاں, اس میں 2 چیزیں ضروری ہیں, ہم جلدی بتا دیتے ہیں. ایک تو یہ جو میں ڈرنک بتانا چاہ رہا ہوں, اس میں کھجور ہے, 5-7 گریاں بادام کی اس میں ڈالیں, 1-2 کیلے ڈالیں, اور 1 گلاس دودھ بچوں کے لیے جن کو دودھ سے لیکٹوز سے الرجی نہ ہو. تو اگر وہ مسئلہ ہو تو اس میں وہ چنے یا پانی تھوڑا ایڈ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. تو اس میں ٹیسٹ انہینس کے لیے نا, یہ پینٹ بٹر بازار سے ملتا ہے, وہ 1-2 چمچ اس میں ایڈ کر لیں. تو یہ بڑی تھک سی نا سمودی بنتی ہے, اور بڑی ٹیسٹی بنتی ہے. یہ ہر ایج کے, ہر سٹائل کے, ہر کلچر کے بچوں کو پسند آتی ہے. ٹھیک. تو والدین کو چاہیے کہ یہ لازمی ان کی فوڈ میں شامل کریں. 1 گلاس چاہے وہ ساتھ بنا کے اسکول بھیج دیں, یا اسکول سے جب بچے آئیں تو ان کو دے دیں. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ جو ہمارا مفر جان ہے شربت, اس کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گا تاکہ لوگ گھر میں اگر بنانا چاہیں تو اس کو بنائیں. اس میں ہم نے 3 چیزیں اسپیشلی ایڈ کی ہیں. لاچی سبز ہے, سندل سفید ہے, اور اس کے ساتھ اس میں لیمن کا فریش جوس, اور اس کو ہم نے میٹھا کیا ہے شہد اور سٹیویا پاؤڈر کے ساتھ. یعنی چینی بھی اس میں ہم نے نہیں, سٹیویا تو بس ایک پنچ ہی بہت ہے, وہ تو بڑا زبردست وہ میٹھا شہد کرتی. بھی ساتھ ایڈ کیا ہے. اور یہ گھر میں بنانے کے لیے میں تھوڑا گائیڈ کر دوں کہ آدھا چھٹانک سبز الائچی, اور 25 گرام یا آدھا چھٹانک سندل سفید, اور 5 سے 7 بڑے لیموں کے جو ہے نا وہ دانے, جی جی, ان کا رس نکال کے اس کو 1 یعنی لیٹر پانی میں اچھی طرح ساری چیزوں کو بوائل کریں. جب وہ آدھا لیٹر رہ جائے باقی, تو اس میں 500 گرام اگر گھر میں بنانا ہے شکر یا چینی ڈال لیں. اگر کوئی شہد ڈالنا چاہتا ہے تو اس میں شہد بھی ڈال سکتا ہے. اس کو پون کے اچھی طرح مکس کر کے رکھ لیں. تھوڑا اگر لمبا عرصہ رکھنا ہو تو 1 گرام سوڈیم بینزوئیٹ اس کی پریزرونگ کے لیے ڈال سکتے ہیں. اگر کچھ دنوں کے لیے استعمال کرنا تو ویسے ہی فریز کر, یعنی نارمل فریج میں رکھ کے اس کا 50 گرام 1 گلاس میں ڈالیں, مکس کریں اور اس کو پی لیں. تو یہ بہت زبردست, ٹیسٹی, مزیدار, مفرح اور ایک دل کو جو ہے نا فرد دینے والا اور تسکین دینے والا شربت بنتا ہے. لے جی, اس کے ساتھ گھر میں بنا کے استعمال کیا جا سکتا ہے. میں روکنا نہیں چاہ رہا حکیم صاحب کو, لیکن چونکہ وقت نے ہمیں روک دیا, میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. حافظ عثمان ڈوگر, آپ تشریف لائے. حافظ صاحب, آپ کا آنے کا بہت شکریہ. ڈرنک انجوائے کیجیے گا, بڑا مزے کا ڈرنک ہے. اور ان کے ساتھ موجود رہے حکیم نصر اللہ گوندل صاحب. حکیم صاحب جی بہت شکریہ, آپ بھی ٹرائی کیجیے گا پلیز اس کو. آپ کے آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. لے جی, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آئی نو کہ وقت ہمیں کیسے آگے یہاں تک لے آئے اور پتہ بھی نہیں چلا. حکیم صاحب سے بھی پراپر اس طرح گفتگو نہیں ہو سکی. انشاءاللہ پھر ایک نشست رکھیں گے. اس کے ساتھ ہی جی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. کل انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.
Allah